اس وقت کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس کے بعد مہمانوں سے آپ کا تعارف کروائیں گے. ہمارے معاشرے میں خواتین کی قدر و اہمیت کے حوالے سے بڑے سارے سیگمنٹس ہیں اور بہت سی کیمپینگز بھی چلتی ہیں, بہت سے مباحثے بھی ہوتے ہیں, باتیں بھی ہوتی ہیں. لیکن کیا ہی اچھی بات ہے کہ اگر ہم اپنے دین کو پڑھ لیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ خواتین کی عزت, خواتین کا مرتبہ, خواتین کے حقوق, ہر چیز کا سیف گارڈ کیا گیا ہے. تو خواتین کا مرتبہ ہمارے دین اسلام میں جس طرح سے وضع کیا گیا اس پہ آج بات کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم نقطہ ہے اس پورے معاملے میں, اور جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ بہرا روی ہوتی ہے وہ ہے وراثت کا حصہ. وراثت میں جو حصہ ہے خواتین کا, اس کے بارے میں آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. میں تو یہ بھی چاہوں گی کہ جب ہم بات شروع کریں تو ہم سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ وراثت کیا ہے, کیونکہ والدین کی زندگی میں بھی بہت کچھ چیزیں وہ اپنی اولاد کو دے دیتے ہیں, اور ان کے جانے کے بعد جو کچھ بچتا ہے کیا وہ وراثت ہے, یا جو پہلے بھی دے دیا وہ وراثت ہے. وراثت ایکچولی کیا ہے, اور اس وراثت میں بیٹیوں کا کیا حق ہے, ایک عورت کا کیا حصہ ہے, اگر والدین کی طرف سے, شوہر کی طرف سے, تو بیوی کے کیا حقوق ہیں. اسی طرح اس پہ روشنی ڈالیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں. سب سے پہلے ہم ویلکم کریں گے مفتی محمد وسیم صادق صاحب کو. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور ہمیں اسکائپ پہ جوائن کیا ہے مفتی ابو محمد صاحب نے, ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مفتی ابو محمد صاحب, آپ سے شروعات کرتے ہیں. یہ جس طرح ہم نے وراثت کے ٹاپک کی بات کی, پہلے تو ذرا وراثت کی تعریف کر دیجئے کہ وراثت ہم کس کو کہتے ہیں. ماں باپ نے اپنی زندگی میں جو کمایا, جو رکھا, جو تحفے میں دیا, وہ سب بھی وراثت میں آتا ہے, یا بس جو کچھ دے دلا دیا اور دنیا سے چلے گئے اس کے بعد جو کچھ ہے وہ وراثت ہے؟ الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین. اما بعد, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللذکر مثل حظ الانثیین. بڑا خوبصورت عنوان ہے. اللہ جل شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جنہوں نے ایسے عنوانات پر گفتگو کرنے کا موقع دیا اور اویئرنس اور آگاہی پھیلانے کی کوشش کی. دراصل میں عورت کو اسلام نے وراثت میں بنیادی طور پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ عورت کو وراثت میں اسلام نے حصہ اس لیے دیا کہ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت کسی بھی گھر کا سب سے بڑا غم, سب سے بڑا کرب کا مقام یہ ہوتا تھا کہ اس گھر میں بیٹی نے جنم کیوں لے لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آتے ہی سب سے پہلے عورت اگر بیٹی ہے تب, عورت بیوی ہے تب, عورت بہن ہے تب, عورت ماں ہے تب, عورت کو وہ مقام عطا فرمایا کہ پوری دنیا کے اندر کوئی مذہب ایسا نہیں, کوئی نظام ایسا نہیں جس نظام کے اندر عورت کو یہ مقام دیا گیا ہو جو اسلام نے متعین کیا, عورت کو دیا. اور عورت چونکہ بازار کے اندر شیشے میں رکھ کر اسے بیچنے والی ایک چیز سمجھا جاتا رہا, ایک عرصے تک عورت کو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کربناک معاشرے میں, کہ جس معاشرے کے اندر عورت کو پیدا ہونے کے بعد زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, آج بھی پورا مکہ ڈیولپ ہو چکا ہے, مگر وہ مقام جہاں معصوم بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا, وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی قسم کی عمارت بنانے سے منع کر دیا. آپ بھی جا کر دیکھ کر آئی ہوں گی, ہم نے بھی دیکھا ہے کہ اس مقام پر جہاں زندہ بچیوں کو درگور کیا گیا, وہاں حضور نے آج تک بلکہ قیامت تک کسی قسم کی کوئی عمارت بنانے سے منع فرما دیا. حضور نے اسی معاشرے میں اعلان کر دیا, فرمایا مجھے 3 چیزیں بڑی محبوب ہیں. ایک خوشبو بڑی محبوب ہے, دوسرا نماز بڑی محبوب ہے, تیسرا عورت بڑی محبوب ہے. اور عورت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے عزت دی, اگر بحیثیت ایک بیٹی کے دیکھا جائے تو حضرت امی جان اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے والد گرامی تھے, میں نے ساری زندگی اپنے ابا جان سے سلام کرنے میں پہل کرنے کی کوشش کی, مگر میں اپنے ابا جان سے سلام کرنے میں پہل نہ کر سکی. جب بھی سلام میں پہل ہوتی میرے والد محترم مجھے سلام کرنے میں پہل کرتے. آپ جس جگہ بیٹھے ہوتے, آپ کھڑے ہوتے, حالانکہ آپ امام الانبیاء ہیں, کوئی نبی بھی آپ کا ثانی نہیں ہے, اور آپ کھڑے ہوتے, اپنی بیٹی کو دونوں بازوؤں سے پکڑتے اور اپنی مسند پر, اپنی جگہ پر بٹھاتے. اگر آپ عورت کو بحیثیت بیوی کے دیکھ لیں تو ام المؤمنین عفیفہ کائنات امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات میں محسوس کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس نہیں ہے۔ میں نے جب دیکھا تو حضور ننگے پیر چل رہے تھے۔ میں اٹھ کر آئی، میں نے آپ کے نالین مبارک کو اٹھایا اور آ کر آپ کے قدم پکڑ کر آپ کو روکا اور آپ کے قدموں کے سامنے نالین رکھ کر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اٹھ کر سخت سردی میں جھاڑوں کے موسم میں ننگے پیر چل رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو عزت دینی تھی تو کون سا طریقہ کار، کون سی سیرت و کردار اختیار کیا؟ آپ نے فرمایا کہ عائشہ، میں نے جوتا اس لیے نہیں پہنا، اپنے پاؤں میں نالین اس لیے نہیں ڈالے کہ کہیں اس کے قدموں کی کھڑکھڑاہٹ کی وجہ سے تمہاری نیند نہ خراب ہو جائے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہی حدیث مبارکہ میں ملتا ہے، حضرت امی جان اما عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ امام الانبیاء بھی تھے، آپ پوری کائنات کے سردار بھی تھے، آپ دونوں جہان کے آقا بھی تھے، مگر اس کے باوجود آپ کا گھر کے اندر جو بیہیویئر تھا وہ کتنا خوبصورت تھا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے دیکھو، میں اپنے گھر والوں کے لیے میں کیسا ہوں، اس سے تم سبق حاصل کرو کہ سب سے بہتر کائنات میں اگر اپنی بیوی کے لیے کوئی ہے تو وہ میں ہوں۔ اور پھر فرماتی ہیں کہ میں روٹی بنا کر توے کے اوپر ڈالتی ہوں، چولہے پہ ڈالتی ہوں، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبوت والے ہاتھوں سے لکڑیاں لگاتے اور آپ کی گنجان داڑھی سے دھواں نکل رہا ہوتا تھا۔ اس لیے عورت کو وراثت میں حصہ دیا گیا۔ وراثت کہتے ہیں باپ کے اس ترکے کو، بھائی شوہر کے اس ترکے کو، جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو پیچھے وہ نقدی کی شکل میں، سونے کی شکل میں، زمین کی شکل میں، یا وہ کوئی بھی حیثیت ہو، وہ مالی تجارت ہو، اس شکل میں جو بھی وہ چھوڑ کر جاتا ہے اسے وراثت کہتے ہیں۔ وراثت زندگی میں بھی دی جا سکتی ہے اور وراثت مرنے کے بعد بھی تقسیم کی جا سکتی ہے۔ اس کے اصول ہیں کہ مرنے کے بعد عورت، جب بندہ مر جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا قرضہ منہا کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارے ہاں ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں اس مسئلے کا حل کرتا جاؤں گا، اور میرا اگر وقت ختم ہو جائے تو میں اپنے بہت ہی پیارے بھائی مولانا وسیم صادق صاحب سے کہوں گا کہ وہ بھی اس پر روشنی ڈالیں۔ ہمارے ہاں اکثر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ عورت کا جو وراثت میں حصہ ہے وہ بھائی کے مقابلے میں آدھا کیوں ہے؟ یعنی ایک بھائی کو 2 حصے کیوں دیا گیا اور عورت کو 1 حصہ کیوں دیا گیا؟ تو یہ بڑی خوبصورت لاجک ہے، اس کو سمجھنے سے بات بڑی آسان بھی ہو جاتی ہے اور یہ بڑی پرلطف بھی ہے کہ عورت کی معاشی طور پر کمانے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یعنی معیشت کے اعتبار سے عورت ذمہ دار نہیں ہے۔ اگر وہ کماتی ہے، اس کا پروفیشن ہے، وہ شرعی حدود و قیود کو سامنے رکھ کر اگر وہ کچھ لاتی ہے، ارننگ کا اس کا ذریعہ ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن عورت اس کی پابند نہیں ہے۔ پابند اللہ جل شانہ نے اس کے لیے مرد کو بنایا ہے، مرد کو حاکم بنایا ہے۔ اب اگر چھوٹی سی مثال ہے، آپ یہ دیکھیے کہ ایک بھائی ہے اور اس کا والد فوت ہوتا ہے تو 3 لاکھ روپے ہیں، 3 میں سے 2 لاکھ روپے بھائی کو ملتا ہے اور 1 لاکھ روپے بہن کو ملتا ہے۔ تو عورت کا 1 لاکھ، بہن کا 1 لاکھ اپنی جگہ اسی طرح موجود ہے، مگر دن پہ دن جو ذمہ داریاں بھائی کی ہیں ان ذمہ داریوں کی بنیاد پر اس 2 لاکھ کم ہوتا ہے۔ اس نے ماں کی پرورش بھی کرنی ہے، اس نے گھر بھی چلانا ہے، اس نے اس بہن کی تعلیم کا خیال بھی رکھنا ہے، بہن اگر نکاح کے قابل ہو گئی تو اس نے اس کا نکاح کا انتظام بھی کرنا ہے۔ اب یہ بہن یہاں سے حصہ لے چکی، اب یہ جہاں اگلے کے گھر میں جا رہی ہے وہاں اس شوہر کی جائیداد میں بھی اس کا حصہ ہے۔ اگر اولاد ہے تو اس کا 1/4 حصہ ہے، اولاد نہیں ہے تو اس کا 8واں حصہ ہے۔ مفتی صاحب، میں نے ایک جگہ یہ بیان سنا کہ والدین اپنی زندگی میں اگر کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں، 4 بچے ہیں ان کے، اب وہ 2 بچوں کو کوئی چیز دے دیتے ہیں تو وہ ان کا حق ہے اپنا حق استعمال کرتے ہوئے، ان کا جو دل چاہتا ہے وہ ان کو دیں، وہ تحفہ کنسیڈر ہوگا۔ اب ماں باپ جب دنیا سے چلے گئے تو جو کچھ بچ گیا ہے اس میں سے جو تقسیم ہوگا وہ وراثت کنسیڈر ہوگا، یہ ایسے ہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ یہ وراثت چونکہ تھوڑے سے ٹیکنیکل مسائل ہیں، دونوں باتوں کو میں کوشش کرتا ہوں واضح ہو جائیں کہ ایک اپنی حیات میں زندگی میں کچھ دے دینا اور ایک مرنے کے بعد۔ اصطلاحی طور پر تو وراثت صرف وہ کہلاتی ہے جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے اور جو مال اس سے بچ جائے گا اس کی ملکیت میں ہے وہ وراثت ہوگا۔ البتہ دنیا میں بھی دینے کا ایک کنسیپٹ موجود ہے، اس کی بھی وضاحت کر دیتے ہیں کہ شریعت کے مطابق اس کا طریقہ کیا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں ایک دفعہ ان کے والد محترم حاضر ہوئے اور جا کر یہ کہنے لگے، اللہ کے رسول، میں نے اپنے بیٹے کو اپنی زندگی میں کچھ تحفہ، کچھ حصہ دیا ہے۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا آپ نے اپنی بقیہ اولاد کو بھی دیا؟ تو وہ کہنے لگے نہیں، میں نے بقیہ اولاد کو نہیں دیا۔ حضور نے فرمایا اس کو واپس لے لو یا پھر ساری اولاد کو برابری کی بنیاد پر دو۔ اب یہ ایک فرق ہوا واضح کہ اگر اپنی حیات میں کوئی شخص اپنی اولاد کو اپنا جو بھی جائیداد ہے تقسیم کر کے دینا چاہتا ہے تو پھر اس کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ سب کو برابر دے گا، چاہے وہ بیٹا ہے چاہے وہ بیٹی ہے، تمام اولاد کو برابر دے گا، کیونکہ وہ وراثت نہیں ہے، وہ اس کا اپنی طرف سے تحفہ ہے اور تحفے میں ساری اولاد برابر ہوگی۔ اور پھر کسی میں کمپٹیشن بھی نہیں ہوتا نا، ورنہ تو بہن بھائیوں میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اب دوسری بات آ جاتی ہے کہ انتقال ہو جانے کے بعد جو شرعی اصول ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے خود حصے مقرر فرما دیے ہیں، لہٰذا وہ حصے اسی حساب سے تقسیم ہوں گے۔ اگر ہم خواتین کی بات کریں، اس کی حیثیت کو دیکھنا ہوگا کہ وہ کس حیثیت سے وراثت کی مالک بن رہی ہے۔ بیٹی کی حیثیت سے بن رہی ہے تو بھائی کے مقابلے میں آدھا حصہ اس کو ملے گا، یہ اللہ نے مقرر کیا ہے۔ ماں کی حیثیت سے وارث بن رہی ہے تو چھٹا حصہ اس وراثت میں اس کی وہ حقدار ہے، اور اگر وہ بیوی ہونے کی حیثیت سے وہ وراثت میں حصے دار بن رہی ہے تو اگر اولاد موجود ہے تو 8واں حصہ اس کو ملے گا، اولاد نہیں ہے تو 4تھا حصہ ملے گا۔ لیکن بہرحال یہ بہت ڈیٹیل میں ہے، صرف یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ نے جو حصہ مقرر کیا ہے وہ خواتین کا حق ہے اور ان کو دیا جائے گا۔ اب ہمارے معاشرے میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں جس کا ازالہ کرنا اور بات سمجھانا بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی ہے سو ہم نے جہیز وغیرہ دے دیا، اب اس کی وراثت کا حق ادا ہو گیا۔ اچھا، بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں بھی ہیں، اکثر نئی نویلی دلہن آئی اور اتفاق سے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا تو وہ اس کو بھی فوراً اس گھر سے نکال دیتے ہیں، اب وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا شاید اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ وراثت میں اس کی حقدار ہے، چاہے وہ ابھی اس کی نئی شادی ہو، چاہے اس کی اولاد ہو یا نہ ہو۔ اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا، اس کا حصہ نہیں دیتا، تو اس کے لیے بہت سخت ترین وعید آئی ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی کسی کا وراثت کا حق کاٹ دیتا ہے، اس کا حصہ نہیں دیتا، تو اللہ جنت سے اس کا حصہ کاٹ دے گا۔ اچھا، اسی طرح جس بیٹی کی آپ نے شادی کر دی یا جس بہن کی شادی کر دی، تو وہ شادی کر دینے سے وہ وراثت سے نہیں نکلتی ہے، بلکہ جب بھی والدین کا یا بھائی کا انتقال ہوگا، جو اس کا شرعی طور پر حصہ بنے گا وہ اس کو دینا ضروری ہوگا۔ اگر کوئی شخص نہیں دیتا، اور یہ غلط فہمی ہے کہ ہم نے جہیز دے دیا، شادی کروا دی اور اس کا حق ادا کر دیا، وہ اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہوگا۔ ایک چیز اور بھی ہے جس کو میں نشاندہی کرنا ضروری سمجھتا ہوں، یہ جو خواتین کا حق مہر ہوتا ہے، چونکہ ہم مال پر بات کر رہے ہیں تو اب مالی اعتبار سے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آپ بتا رہے ہیں۔ اب جو مال کے حوالے سے جتنی بھی اس کی جہتیں بنتی ہیں ان سب کو ہمیں نوٹ کرنا چاہیے کہ ہم کسی کا حق تو نہیں مار رہے اور اس کے بدلے میں جنت سے اپنا حصہ تو نہیں کٹوا رہے۔ تو یہ جو حق مہر ہوتا ہے یہ بھی شرعی طور پر عورت کا حق ہے اور اسے ملنا ہے۔ بالفرض اگر کسی شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس نے اسے حق مہر نہیں ادا کیا تو سب سے پہلے بطور قرض اس کی وراثت میں سے اس خاتون کا حق مہر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جو اس کی وراثت بچے گی وہ اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ معاف بھی کرا لیا جاتا ہے نا کہ معاف کر دیا، معاف کروا لیا۔ اس کے اندر بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ خاتون اگر اپنی مرضی سے بغیر کسی پریشر کے ڈالے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ آگے میرے ساتھ معاملات خراب نہیں ہوں گے، اپنی مرضی سے معاف کر دے تو اس کا حق ہے۔ لیکن اگر پریشر ڈال کر یا اسے کنونس کر کے کہ تمہارے گھرانے کا ماحول خراب ہو جائے گا اور معاف کروایا، تو یہ انتہائی بدترین عمل ہے اور اس کے اوپر وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں سزاوار ضرور ہوگا۔ تو یعنی اس طریقے سے معاف کرانے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک چیز یہ ہوتی ہے، یہ صرف خواتین کی بات نہیں ہے، بہت سی اولادوں کے درمیان بھی ناانصافی ہو جاتی ہے۔ وہ کس بنیاد پہ ہوتی ہے؟ بعض والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری فلاں اولاد یہ ہماری بہت فرما بردار ہے، لہٰذا ہم اس کو حصہ زیادہ دے دیں گے، یا ہمارے مرنے کے بعد وہ اولاد بھی کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں نے بڑی خدمت کی ہے۔ ایسا نہیں ہے، شریعت نے اولاد ہونے کی حیثیت سے حصہ رکھا ہے۔ فرما برداری اور نافرمانی وہ ایک الگ جرم ہے، اگر کسی نے نافرمانی کی اس کی اسے سزا ملے گی، لیکن وہ وراثت سے باہر نہیں ہے۔ اچھا، ایک پہلو یہ ہے کہ بعض دفعہ لوگ اعلان کر دیتے ہیں کہ میں نے فلاں اولاد کو عاق کر دیا ہے، وراثت سے نکال دیا ہے۔ یہ اللہ نے حصہ مقرر کیا، کسی بندے کو اختیار نہیں ہے کہ وہ وراثت سے نکال سکے۔ یہ غلط فہمی بھی ہمیں دور کر لینی چاہیے۔ بالکل، اور یہ ہمارے قوانین میں ویسے بھی ہے، جو ہمارے ویسے قوانین ہیں ملک کے، اس میں بھی ہے کہ عاق کرنے کی کوئی اس طرح سے قانونی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں، کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ دین اسلام میں تو جس طرح قوانین وضع کیے گئے ہیں وہ بھی ہیں،
اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ملک پاکستان کے قوانین کی بات کریں تو وہاں پر بھی ظاہر اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن کافی سارے لاز کیونکہ وہ انگلش لا اور انڈین لا سے ہمارے پاس آئے تھے، اس لیے میں اس چیز کو کلیئر کر رہی ہوں کہ یہ اس میں بھی بخوبی شامل کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ بہت بہترین طریقے سے آپ نے بتایا۔ ایک چیز مجھے کلیریفائی کیجیے گا، آپ دونوں سے میرا سوال ہے کہ جس طرح والد اور ہسبینڈ کے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے ان کے پراپرٹی میں سے خواتین کا حصہ ہے، کیا بھائی کی پراپرٹی میں سے بھی بہنوں کا حصہ ہے؟ جی دیکھیں، جیسے میں نے یہ عرض کیا نا، ہمیں دیکھنا یہ ہوگا خاتون کو کہ وہ کس جہت سے مرنے والے سے تعلق رکھتی ہے، ہر حیثیت سے۔ مثال کے طور پر باپ کا انتقال ہوا، وہ بیٹی ہے تو بیٹی کی حیثیت سے اس کا حصہ موجود ہے۔ اگر بیٹے کا انتقال ہوا اور وہ ماں ہے تو ماں کی حیثیت سے بھی اس کا حصہ موجود ہے۔ شوہر کا انتقال ہو جائے اور بیوی ہے تو بیوی کی حیثیت سے بھی اس کا حصہ شریعت میں موجود ہے۔ اسی طرح بھائی کا انتقال ہو جائے، بہن ہے تو بہن کی حیثیت سے بھی ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، مرنے والے کے ورثاء کو دیکھنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بھائی ہی کا انتقال ہوا ہے لیکن اس کی اپنی اولاد موجود ہے، تو اگر اس کی اپنی اولاد ہوتی ہے تو پھر اس کے بھائی بہن جو ہوتے ہیں وہ اس میں حصے دار نہیں ہوتے، وہ شامل نہیں ہوتے ہیں۔ بس اس فرق کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور اگر اس کے اولاد نہیں ہے، وہ غیر شادی شدہ ہے، تو پھر اس کی بہن بھی اس میں حصے دار ہوگی، اس کو بھی حصہ ملے گا۔ جہاں ہم خواتین کے حقوق کی وراثت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں مفتی ابو محمد صاحب، وہاں مجھے ایک بتائیے کہ جب کوئی سوتیلی ماں آتی ہے اور پہلے بھی بچے موجود ہوتے ہیں اور پھر اس کے بچے بھی ہو جاتے ہیں، تب بھی یہ تنازعات بڑھتے ہیں، وہاں پر ایک عورت ہی سے کبھی کبھی ناانصافی ہو جاتی ہے اور کچھ بچوں کو بالکل اگنور کر دیا جاتا ہے، اور کچھ جو بعد کے بچے ہوتے ہیں، یعنی جن بچوں کی ماں حیات ہوتی ہے ان کو حصہ مل جاتا ہے اور جن کی ماں حیات نہیں ہوتی ان کو حصہ نہیں ملتا۔ اس پہ بھی آپ اس پہ بھی ضرور ہائی لائٹ کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت اچھی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے۔ دراصل میں ہمارے ہاں بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ہم ایک اسلامی ریاست میں رہتے ہیں، اس ملک کو ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا ہے، اور اسی ملک کے اندر جو پہلی صف میں نماز پڑھنے والے حاجی صاحب محترم ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلے بیٹی کا، بہن کا حق مار کر وہاں اونٹ کا ثواب لینے کے لیے آتے ہیں۔ علماء کرام اللہ معاف کرے، سب نہیں لیکن کچھ لوگ موجود ہیں ایسے۔ جی، ہوتے ہیں وہ مسائل پوچھتے ہیں، جناب وضو کے اندر اگر ہم نے 3 مرتبہ کلی نہ کی تو کیا ہمارا وضو ہو جائے گا؟ اگر ہمیں نماز میں چھینک آئی تو اس کا مسئلہ وہ پوچھ لیتے ہیں۔ طواف کرتے ہوئے اگر ہمیں تھوڑا سا کوتاہی ہوئی، دائیں بائیں دیکھ لیا، توجہ ادھر ادھر ہو گئی، تو اس کے مسائل وہ ضرور پوچھیں گے، مگر وہ یہ نہیں پوچھتے کہ ہم نے بیٹی کا، بہن کا، بیوی کا حق دیا ہے یا نہیں دیا۔ ابھی آپ نے ایک سوال کیا، میں سے تھوڑا سا کھول کر بیان کرنا چاہتا ہوں، مولانا وسیم بھائی نے اس کا بڑا اچھا جواب دیا۔ یہ جو معاف کرنے والا کنسپٹ ہمارے معاشرے میں ہے نا جی، دراصل میں یہ معاف جبری طور پہ کروایا جاتا ہے، اور بعض حقوق ایسے ہوتے ہیں وہ حق شرع ہوتے ہیں، وہ کسی کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتے۔ میرا تو ماننا یہ ہے، میرا کہنا یہ ہے کہ آپ جس بہن سے یا جس بیٹی سے معاف کروا رہے ہیں، جہیز کا تانا دے کر، تعلقات کے توڑنے اور ختم کرنے کا تانا دے کر، برادری سے نکل جانے کا اسے ڈر اور خوف میں مبتلا کر کے جس بات پر آپ اسے نکل جانے کا دیتے ہیں کہ جناب یہ آپ معاف کر دیں، تو آپ ایسا کریں نا، پہلے وہ حق، وہ زمین، وہ پراپرٹی، وہ جائیداد، وہ مکان، وہ بنگلہ، وہ بینک بیلنس، وہ اکاؤنٹ اس بچی کو، اس بہن کو، اس بیٹی کو، اس بیوی کو دیں گے نا، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو واپس کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عجیب بات فرمائی، بہت خوبصورت فرمایا، قیامت کے دن ہر انسان اپنے مسئلے کا مدعی ہوگا، مگر وہ عورت جس کا حق مارا گیا وراثت کے اندر، اس کا مدعی قیامت کے دن خود اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات ہوگی۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ جس معاملے میں اللہ کی ذات مدعی ہو کر ایک عورت کے ساتھ، ایک بیٹی بہن کے ساتھ، ایک اپنی نیک بندی کے ساتھ کھڑا ہو جائے یا مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو جائے، وہ اسے حق کیسے نہیں دے رہا، وہ حق کیسے نہیں دے گا؟ اور پھر وہ بندہ کہے گا جناب یہ تو حق میں کیسے دوں، میں تو یہ تو دنیا میں دینا تھا، آخرت میں تو میں اسے دے نہیں سکتا۔ تو حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، وہ حق آج بھی موجود ہے، وہ جہنم میں پڑا ہوا ہے، تمہیں وہاں سے لے کر آنا ہے، اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور وہ وراثت جو اس نے بہن سے زبردستی غصب کی یا جبری طور پر انگوٹھے لگوا کر، پرنٹ لگوا کر، سگنیچر کروا کے اس نے ہتھیار لی، اس وراثت کے پیچھے یہ جہنم میں چلتا رہے گا، مگر وہ وراثت اسے نہیں ملے گی۔ اور ہمارے ہاں دوسری شادی کا جو کنسپٹ برباد ہوا، ختم ہوا، وہ شاید
اسی بنیاد پر ہوا جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ بچوں والی ماں کو تو حصہ دے دیا جاتا ہے، مگر جس ماں کی اولاد نہیں ہوتی، جس عورت کی اولاد نہیں ہوتی، اسے جو ہے وہ اپنی طرف سے ہم ایک ظالم سمجھ کر کہ اس کی اولاد کیوں نہیں ہوئی ہمارے گھر میں، اسے کوئی حصہ نہیں دیا جاتا. تو میرے خیال میں جی مفتی صاحب، اور میں نے اس کا دوسرا حصہ پوچھا تھا، آپ اپنی بات مکمل کر لیجئے، پھر میں وہ دوبارہ سوال کرتی ہوں. جی اس زمانے میں میرے خیال میں سب سے بڑا ظالم آدمی وہ ہے جس طرح ایک ایسا بندہ کہ جو سود کا کام کرتا ہے، اس بندے کے ساتھ قربانی کرنا جائز نہیں ہے. اگر ایک حصہ سود خور کا قربانی میں آ جائے تو پوری قربانی حرام ہو جاتی ہے. اسی طرح وہ بندہ جو بہن، بیٹی، بیوی، بچی کا وراثت کا حق مار جاتا ہے، کھا جاتا ہے، اس کے ساتھ بھی قربانی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس جو مال، اس کے اپنا حلال مال بیٹی کی جائیداد غصب کرنے کی وجہ سے وہ بھی حرام ہو جاتا ہے. صحیح. ود دیٹ ایک بریک یہاں پر آ گیا. بریک کے بعد جو میں سوال کری تھی مفتی صاحب، اس کو آپ کلیریفائی کیجئے گا کہ وہ ماں جو حیات ہے اس کے بچوں کو حصہ مل جاتا ہے، وہ ماں جو حیات نہیں ہے اس کے بچے زیادہ تر دربدر بھی ہو جاتے ہیں اور ان کو حصہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ دوسری آنے والی جو ہے ان کا فوکس اپنے بچوں پہ ہوتا ہے. عموماً یہ دیکھا گیا ہے، سب ایسے لوگ نہیں ہیں لیکن عموماً ہے. تو ان ماؤں کے لیے جو دوسری ماں بن کے آتی ہیں اور پھر پریشانی کا اس طرح سے باعث بنتی ہیں، میں چاہتی ہوں ان کے لیے بھی آپ بتا دیں کہ وہ کس طرح کا گناہ کما رہی ہیں. دیکھیے، اس کے اندر ایک تو ستیلی ماں کا بھی ہے، اور اسی طرح بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کا باپ بھی دنیا سے چلا جاتا ہے. دونوں ہی باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ یاد رکھیے گا کہ جس کا بھی جو حق ہے، چاہے وہ ستیلی ماں کے پاس ابھی اختیارات آ گئے، یا کسی بہن کے پاس آ گئی، یا دادی کے پاس، نانی کے پاس، جس کے پاس بھی آئیں گے، یا ستیلے باپ کے پاس، سب پر لازم ہے کہ شرعی طور پر جس کا جو حصہ ہے وہ اس کو دیا جائے. نہ دینے کا نقصان کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی کی ایک بالش زمین پر بھی قبضہ کر لیا، بروز محشر 7 زمینوں تک وہ توق بنا کے اس کی گردن میں ڈالا جائے گا. سو سب یہ بات سن لیں کہ اگر آپ چاہے ستیلے باپ ہونے کی حیثیت سے، ستیلی ماں ہونے کی حیثیت سے، کسی بھی حیثیت سے بچوں کا حق مارتے ہیں اور وراثت میں ان کا حق نہیں دیتے، تو یہ سخت ترین وعید کے مستحق ہو جائیں گے. اچھا، بعض دفعہ یتیم بچوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، ان کے ساتھ یہ ظلم ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ان کو حصہ نہیں ملتا. اس کے بارے میں قرآن نے بہت سخت بات ارشاد فرمائی ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. فرمایا یہ لوگ جو یتیموں کا مال قبضہ کر کے کھاتے ہیں، یہ اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر لیتے ہیں. اچھا، میدان محشر میں جب اٹھیں گے تو ان کے منہ سے، ناک سے، کان سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے. تو اس لیے آج ہی دنیا میں اپنا حق ادا کریں، اور جس کا جو حصہ ہے وہ اس کو دے دیں تاکہ ان وعیدوں سے بچ جائیں. ان سے بچ جائیں، یہ بہت ضروری ہے. اچھا، ایک اور بات بھی مفتی صاحب، کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، ایک اور مسئلہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ والد ہیں، ان کے 4-5 بچے ہیں، والد کا انتقال ہو گیا، بھائی کی سرپرستی میں آ گئے سارے بہن بھائی، بھائی کی شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے. کچھ بہنیں جو ہیں وہ ان میرڈ رہ جاتی ہیں، ساری زندگی بھائی کے ساتھ ہیں، ان کی شادیاں ہی نہیں ہو سکیں. اب بھائی نے وقت کے ساتھ ترقی کر لی، وہ گھر بیچ دیا اور اپنے گھر بنا لیے اور چیزیں کر لیں. اب اگر کبھی وراثت کی بات آتی ہے تو بہنوں کو کون سی وراثت ملے گی؟ جی، یہ بھی تھوڑا سا ٹیکنیکل سوال ہے. دیکھیے، جس وقت والد کا انتقال ہوتا ہے یا والدہ کا ہوا ہے، اس کے بعد جو بھی ورثاء ہوتے ہیں ان پر یہ لازم ہے کہ انہوں نے جو بھی پراپرٹی چھوڑی ہے اور جس حالت میں بھی وہ ہے، اس میں سے اسی وقت اس کی قیمت لگا کر اور ہر ایک کا حصہ متعین کر دیا جائے اور ان کو دے دیا جائے. چاہے اسے بیچ کر دیا جائے، یا چاہے بھائی یہ سمجھتا ہے کہ یہ میں اپنے پاس رکھتا ہوں اور میں اس کی مارکیٹ ریٹ لگاتا ہوں، جو حصہ بنتا ہے وہ دے دوں. یہ اس طور پر اس بچی کا حق اس کو مل جانا چاہیے. اب جو بات آتی ہے کہ بعد میں بھائی نے خود اس پہ کچھ تعمیرات کی، کچھ اپنا خرچہ کر لیا، جو بھائی خود سے بناتا ہے، لگاتا ہے، جو بھی وہ کرتا ہے، ترقی کرتا ہے، اس سب کا مالک وہ ہے. اس میں شرعی طور پر بہن کا حصہ نہیں بنے گا، الا یہ کہ بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے اور پھر اس کی اولاد بھی نہیں ہے، تو پھر شرعی طور پر وہ بہن حصہ لینے کے حقدار بن جائے گی. لیکن اولاد ہے تو اس بھائی کی اولاد ہی اس کی وارث بنے گی. لیکن اس کا صحیح طریقہ یہ ہے، جب بھی کسی شخص کا انتقال ہو، جتنے ورثاء بنتے ہیں، بہنیں ہیں، والدہ ہیں، بھائی ہیں، اس پراپرٹی کی پوری قیمت لگا کر ہر ایک کا حصہ متعین کر لینا چاہیے. اب اگرچہ اس وقت تقسیم نہ بھی ہوا ہو اور بعد میں اگر دینا چاہتے ہیں، لیکن ہر ایک کا حصہ تاکہ الگ ہو جائے اور واضح ہو جائے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. اور یہ سارے وہ سوالات ہیں جو ہماری سوسائٹی میں بڑے نارملی
جن کو ڈیل کر لیا جاتا ہے اور بڑے آرام سے حصے ہڑپ بھی کر لیے جاتے ہیں. اور یہ تو ایک بالش زمین کی مفتی صاحب بات کر رہے تھے, یہاں تو پتہ نہیں کتنے ایکڑ زمین پہ لوگوں نے ایک دوسرے کے قبضہ کیا ہوا ہے اور پتہ نہیں کتنی زمینوں کے نیچے وہ دھسنے والے ہیں. خیر اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے, اور ہماری بس کوشش یہ ہے کہ ہم یہ انفارمیشن لوگوں تک پہنچاتے رہیں تاکہ اگر گناہ سے جہاں سے جتنا ہم بچ سکتے ہیں وہ بچ سکیں. اس پروگرام کا اختتام ہم کریں گے.